بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ کتاب کاروان دہشت حصہ 2۔ مصنف مظہر کلیم M.A۔ آواز فاطمہ شفیق۔ پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر 033324955373 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، ناول کے کل صفحات 243 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 7 صفحہ نمبر 143 سے۔ ایشور داس کے پیچھے چلتے چلتے وہ گھاس کے میدان پار کر کے ایک خالی میدان کو عبور کرتے ہوئے مشرق کی سمت بڑھتے چلے گئے، اور پھر انہیں دور سے ایک چھوٹی سی عمارت کے نشانات نظر آنے لگے۔ یہ عمارت کسی غیر آباد مندر کی تھی۔ یہ مندر کی عمارت ہی کارخانے کا ہنگامی دروازہ ہے۔ ایشور داس نے عمارت کی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں کوئی چوکیدار رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، 100 گز کے فاصلے تک اندر سے پورا ایریا چیک کیا جاتا ہے۔ اس عمارت کے اس کمرے میں ایک جہاں کالی دیوی کی مورتی موجود ہے۔ جیسے ہی اندر کوئی انسان پہنچتا ہے جس کے پاس تیر نما بیج ہو تو دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، ورنہ چاہے یہاں ایٹم بموں کی بارش ہی کیوں نہ کر دی جائے، دروازہ نہیں کھلتا اور نہ ہی کوئی اندر جا سکتا ہے۔ ایشور داس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم اتنے اطمینان سے سب کچھ کیوں بتا رہے ہو؟ عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا، اس لیے کہ تم اندر جاتے ہی پکڑے جاؤ گے۔ کارخانے کا انچارج گوپی رام بے حد ذہین آدمی ہے، وہ ایک ہی لمحے میں تمہاری اصلیت پہچان لے گا۔ ایشور داس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں تمہارے گوپی رام کو بھی دیکھ لوں گا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے سب کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے مندر کی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایشور داس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک ابھر آئی تھی۔ گوپی رام بڑی بے چینی کے عالم میں اپنے مخصوص کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسے ایشور داس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اور جمنا داس نے ٹرانسمیٹر پر اس اطلاع کی تصدیق بھی کر دی تھی کہ ایشور داس اس جیپ میں سوار ہو کر ارجن سنگھ اور 4 مسلح افراد کے ساتھ ہنگامی دروازے کی طرف آنے کے لیے چل پڑا ہے۔ لیکن گوپی رام کو بےچینی اس بات کی ہو رہی تھی کہ جیپ کے ذریعے ایشور داس کو اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے باوجود ایشور داس کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس نے مزید چند لمحے انتظار کرنے کے بعد دوبارہ جمنا داس سے رابطہ قائم کیا، لیکن وہاں سے وہی جواب ملا کہ ایشور داس واپس نہیں آیا۔ گوپی رام بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق ایشور داس کو اب سے 10 منٹ قبل ہی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے ایک بار پھر ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ جمنا داس کو کہے کہ وہ صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے اپنے آدمی ہیڈ کوارٹر سے باہر بھیج کر۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ باس، چیف باس پہنچ گئے ہیں۔ وہ اس وقت مندر کی عمارت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں گوپی رام سے مخاطب ہو کر کہا، او، انہیں پورے احترام سے یہاں لے آؤ۔ گوپی رام نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے اور ذہن میں پیدا ہونے والے مختلف خدشات یکلخت مٹ گئے تھے۔ وہ آدمی گوپی رام کی ہدایت ملتے ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اور گوپی رام نے کرسی پر بیٹھ کر سامنے رکھی ہوئی میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی سامنے کی دیوار درمیان سے پھٹ کر مخالف سمتوں میں غائب ہو گئی۔ اب سامنے ایک اور بڑا سا کمرہ نظر آنے لگا۔ اس کمرے میں ایک بڑی سی مشین موجود تھی جو باقاعدہ چل رہی تھی، اور سامنے والی دیوار پر ایک بڑی سی اسکرین روشن تھی جس کے 4 حصے تھے اور چاروں حصوں پر مختلف مناظر نظر آ رہے تھے۔ گوپی رام نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک اور بٹن دبایا تو اسکرین ایک جھماکے سے ایک ہی حصے میں تبدیل ہو گئی اور پھر اس پر ایک چھوٹی سی راہداری کا منظر اوپر آیا۔ اس راہداری میں ایشور داس بڑے اطمینان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ راہداری کے اختتام پر لوہے کا ایک بڑا سا دروازہ تھا جو ایشور داس کے قریب پہنچتے ہی خود بخود کھلتا چلا گیا اور ایشور داس اس دروازے کو پار کر کے اندر آ گیا۔ اندر 4 مسلح افراد اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔
انہوں نے ایشور داس کو جھک کر سلام کیا اور پھر ان میں سے ایک نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ایشور داس سے کچھ کہا۔ ایشور داس نے سر ہلا دیا اور ان میں سے دو ایشور داس کے آگے اور دو پیچھے باقاعدہ فوجی انداز میں چلنے لگے۔ گوپی رام نے مسکراتے ہوئے بٹن آف کر دیے اور ساتھ ہی کمرے کی دیوار بھی برابر ہوتی چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ چند ہی لمحوں بعد ایشور داس اس کمرے میں موجود ہوگا، اس لیے وہ کرسی سے اٹھ کر ایشور داس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق چند ہی لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایشور داس مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ خوش آمدید باس، آپ نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ گوپی رام نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ راستے میں جیپ خراب ہو گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی، ایشور داس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، پھر تو واقعی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، آئیے تشریف رکھیے۔ گوپی رام نے بڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ایشور داس کرسی پر بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ سنو گوپی رام، سب سے پہلے میں تمہارے ذمہ ایک کام لگانا چاہتا ہوں، ایشور داس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حکم فرمائیے باس، گوپی رام نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو گوپی رام، حملہ آوروں کے مطابق میں بے شک مشکوک ہوں، جب تک ان کی لاشیں میرے سامنے نہ آئیں مجھے ان کی موت کا یقین نہیں آ سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کارخانے کے مرکزی سسٹم کی دیکھ بھال اچھی طرح کی جائے، ایشور داس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ باس، آپ ایسی بات کیسے کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ کارخانے کا دفاعی نظام اس قدر مؤثر ہے کہ اس میں کسی قسم کی لچک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ گوپی رام نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں دفاعی نظام کی بات نہیں کر رہا، مرکزی سسٹم کی بات کر رہا ہوں، ایشور داس نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی غداری نہ کرے باس؟ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، گوپی رام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا ہو چکا ہے گوپی رام، مرکزی سسٹم میں ایک وائرلیس بم رکھا جا چکا ہے، میرے پاس اس کی مصدقہ خبر موجود ہے، ایشور داس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مرکزی سسٹم میں وائرلیس بم؟ گوپی رام کا چہرہ دہشت سے یکدم زرد پڑ گیا تھا۔ ہاں، دیکھو، اگر میں اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھوں تو اب تک پورا کارخانہ اڑ چکا ہوتا۔ یہ دیکھو، وائرلیس کنٹرول مشین جو میں نے اپنے قبضے میں لے لی ہے تاکہ بم پھاڑا نہ جا سکے۔ ایشور داس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی بٹن نما مشین باہر نکالتے ہوئے کہا۔ اوہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کارخانے میں کوئی غیر متعلق آدمی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بم؟ گوپی رام کے لہجے میں ایسی حیرت تھی جیسے کوئی انہونی بات کا اسے یقین دلایا جا رہا ہو۔ ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم جب جیپ پر آ رہے تھے تو ہماری جیپ پر فائرنگ کی گئی جس سے جیپ کا انجن خراب ہو گیا۔ ہم نے دو آدمی کو پکڑ لیا، وہ گھاس کے میدان میں چھپے ہوئے تھے، وہ دونوں مقامی تھے۔ ان کی زبردست پٹائی کے بعد ان سے معلومات ملی کہ انہوں نے کارخانوں کے اندر کام کرنے والے ایک آدمی کو $10 کروڑ کی آفر سے وائرلیس بم مرکزی سسٹم میں رکھوا دیا ہے، اور اب وہ حملہ آوروں کے انچارج کا انتظار میں وہاں رکے ہوئے تھے۔ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے وائرلیس مشین آن کر کے کارخانے کو تباہ کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے دیر ہو گئی، ایشور داس نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ یہ مشین مجھے دکھائیے، گوپی رام نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور ایشور داس نے مشین اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ گوپی رام نے مشین کو غور سے الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور پھر اس نے تشویر کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ واقعی باس، یہ مشین وائرلیس آپریٹس ہے اور اس کی بتا رہی ہے کہ بم فٹ ہے۔ یہ تو بے حد خطرناک مسئلہ ہے۔ گوپی رام کا لہجہ تشویش سے پر تھا۔ تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ چلو، میں فوری طور پر یہ بم اپنے سامنے برآمد کرنا چاہتا ہوں، ایشور داس نے مشین اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آئیے باس، آئیے، یہ معاملہ واقعی بے حد خطرناک ہے۔ گوپی رام کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مشین دیکھنے کے بعد اسے شاید یقین آ گیا تھا کہ ایشور داس سچ بول رہا ہے۔ اور پھر وہ دونوں کمرے سے نکل کر راہداری میں آئے اور پھر مختلف کمروں سے نکلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئے۔ گوپی رام نے دروازہ بند کر کے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر نصب ایک بٹن دبا دیا
तो कमरा किसी लिफ्ट की तरह तेजी से नीचे उतरता चला गया। जब कमरे की हरकत रुकी तो गोपी राम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अब वो एक और राहदारी में मौजूद थे। राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था जिसके बाहर 4 मुसल्लह अफराद बड़े चौंकने अंदाज में खड़े थे। ईश्वर दास और गोपी राम को आते देख कर वो अटेंशन हो गए। गोपी राम ने आगे बढ़कर अपना दायां हाथ दरवाजे के ऐन दरमियान में एक मखसूस जगह पर रख कर उसे जोर से दबाया। उसके साथ ही दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया और गोपी राम और ईश्वर दास दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए दरवाजा पार कर गए। दरवाजे की दूसरी तरफ एक छोटी सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक और दरवाजा था जिसके गिर्द नीले रंग की शुआएं लहरों की तरह चमक रही थीं। गोपी राम ने दरवाजे के करीब रुकते ही साइड की दीवार की जड़ को पैर से दबाया। दूसरे लम्हे दीवार में एक खाना सा जाहिर हुआ जिसमें एक टेलीफोन सेट पड़ा हुआ था। गोपी राम ने तेजी से इस टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर उसने मुख्तलिफ नंबर डायल पर घुमाने शुरू कर दिए। यस, मेन ऑपरेशन रूम। दूसरी तरफ से एक हल्की सी आवाज उभरी। गोपी राम स्पीकिंग। बड़ा दरवाजा खोलो, मैं और चीफ बॉस ईश्वर दास अंदर आना चाहते हैं। गोपी राम ने तहकमाना लहजे में कहा। शनाख्त बताइए। दूसरी तरफ से सपाट लहजे में कहा गया। महावरदीन चक्कर। गोपी राम ने भी सपाट लहजे में कहा। ओके बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और गोपी राम ने रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर उसने जैसे ही हाथ खींचा दीवार में मौजूद दहाना बराबर हो गया। अब वो दोनों दरवाजे की तरफ मुतवज्जा थे। नीले रंग की शुआएं यकलख्त बुझ गईं और दरवाजे के ऊपर जलने वाला सुर्ख रंग का बल्ब भी बुझ गया और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। आइए बॉस, गोपी राम ने कहा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। सुनो गोपी राम, अंदर जाकर बम के मुतालिक किसी को ना बताना वरना सब लोग दहशतज़दा हो जाएंगे। मैं खुद ही तलाश कर लूंगा, ईश्वर दास ने सरगोशियाना लहजे में कहा। बेहतर बॉस, ठीक है, गोपी राम ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो एक दूसरे के पीछे चलते हुए दरवाजा पार कर गए और एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गए जहां अजीबोगरीब किस्म की जदीद तरीन मशीनरी नस्ब थी। हॉल में तकरीबन 50 के करीब अफराद सफेद कोट पहने मशीनों के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑपरेट कर रहे थे। एक तरफ एक बड़ी सी मेज मौजूद थी जिसके साथ एक अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। वो इन दोनों को देखते ही इनकी तरफ लपका। तशरीफ लाइए बॉस, देखिए काम बिल्कुल ठीक हो रहा है, अधेड़ उम्र आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। काउस जी, आपकी मौजूदगी में काम गलत हो भी कैसे सकता है? चीफ बॉस मुआयने के लिए आए हैं, गोपी राम ने मुस्कुराते हुए कहा और अधेड़ उम्र आदमी जिसका नाम काउस जी था उसने हाथ उठाकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में ईश्वर दास को सलाम किया। ईश्वर दास ने सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। उसकी तेज नजरें पूरे हॉल का जायजा ले रही थीं और फिर उसकी नजरें दाएं कोने में मौजूद एक बहुत बड़ी मशीन पर जम गईं। इस मशीन पर मुख्तलिफ रंगों के बेशुमार बल्ब मुसलसल जल बुझ रहे थे। ये खुदकार पावर प्लांट था जिसकी मदद से ये सब मशीनें चल रही थीं और फिर इमरान जो ईश्वर दास के रूप में था इस पावर प्लांट की तरफ चल पड़ा। क्या ये बिल्कुल दुरुस्त तौर पर काम कर रहा है? इमरान ने काउसी से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा। जाहिर है इसका लहजा ईश्वर दास जैसा ही था। यस बॉस, बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसकी निगहदाश्त हम सबसे ज्यादा करते हैं, काउस जी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इमरान तेज तेज कदम उठाता पावर प्लांट के करीब पहुंच गया। वो उसे कदर से हर पहलू की तरफ से देख रहा था और फिर उसकी नजरें मशीन की बाएं सिमत एक खाने पर जम गईं। यह खाना छोटा सा था और इसमें से निकली एक मोटी सी तार दूसरी मशीनों में जा रही थी। इसके अलावा और कोई जगह ऐसी ना थी जिसमें कोई मामूली सा बटन भी दाखिल किया जा सकता। अभी इमरान गौर से पावर प्लांट ही देख रहा था कि अचानक काउस जी को गोपी राम चौंक पड़े। बाहर हॉल में एक तेज सीटी की आवाज गूंजने लगी और फिर काउस जी तेजी से मुड़ा और अपनी मेज की तरफ बढ़ता चला गया जबकि गोपी राम भी इसके पीछे चल पड़ा। इमरान एक लम्हे के लिए ठटका और फिर दूसरे लम्हे उसका जेब में मौजूद हाथ तेजी से बाहर निकला और फिर बिजली की सी तेजी से उसकी मोटी तार की जड़ में एक छोटा सा कैप्सूल इमरान ने डाल दिया।
اور پھر اس نے تار کو یوں پکڑ کر ادھر ادھر ہلایا جیسے وہ اس کی مضبوطی کا اندازہ کر رہا ہو۔ تار کے اپنے سے رکنا اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ کیپسول اس رکنے میں غائب ہو گیا۔ اب ہر سے کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کیپسول تار کی پشت پر موجود ہوگا اور پاور پلانٹ کی اہم حصے میں جا کر رکاوٹ نہیں بنے گا، اس لیے جب تک وہ نہ چاہے اس وقت تک اس کیپسول کے متعلق کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا۔ دوسرے لمحے عمران چونک کر مڑا کیونکہ اس نے کانوں میں جمنا داس کا نام پڑا تھا۔ ہاں میں گوپی رام بول رہا ہوں، جمنا داس سے بات کراؤ۔ گوپی رام ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرانسمیٹر مائک پر کہہ رہا تھا اور عمران نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ جیب میں جاتا اچانک عمران کے پیروں تلے زمین یکدم غائب ہو گئی اور عمران اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا نیچے گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے جس جگہ عمران کھڑا تھا وہ جگہ برابر ہو گئی، صرف عمران ہی غائب تھا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ گوپی رام کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ گوپی رام نے حیرت سے ہک پلاتے ہوئے کاؤسی سے مخاطب ہو کر کہا، جو بڑے اطمینان سے میز کی سائڈ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایشور داس کے روپ میں اس آدمی کو نیچے تہہ خانے میں قید کر دیا ہے۔ کاؤسی نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایشور داس کے روپ میں؟ گوپی رام نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا، آپ کچھ بھی کہیں جناب، یہ آدمی ایشور داس نہیں ہو سکتا۔ ایشور داس میرا بچپن کا دوست اور کلاس فیلو ہے۔ یہاں کا انچارج بھی اس نے مجھے خاص طور پر بیرونی ممالک سے بلوا کر یہاں تعینات کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ کارخانہ قائم ہونے کے بعد وہ کبھی یہاں نہیں آیا، لیکن اب یہاں آ کر اس نے مجھ سے جس لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اس سے میں سخت پریشان تھا۔ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ شاید اپنے عہدے اور آپ کی موجودگی کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی چمک تک موجود نہ تھی، اور پھر وہ جس انداز میں پاور پلانٹ کا معائنہ کر رہا تھا اس سے بھی میں مشکوک ہو گیا، اور ادھر ہیڈ کوارٹر سے ایمرجنسی کال آنے پر میں اور زیادہ مشکوک ہو گیا۔ چنانچہ میں نے مرکزی سسٹم کے بچاؤ کے لیے آپ کی اجازت کے بغیر اسے نیچے تہہ خانے میں قید کر دیا ہے۔ وہاں سے وہ میری اجازت کے بغیر کسی صورت نہیں نکل سکتا۔ اگر وہ واقعی ایشور داس ہے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا اور میری دوستی کے ناطے وہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ جعلی آدمی ہے تو پھر… کاؤسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کاؤسی، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم جانتے ہو کہ کارخانے میں داخلے کا تمام تر نظام کمپیوٹر کنٹرول ہے اور 3 نمبر بیج کے بغیر کوئی شخص اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص کا بیج مخصوص ہے۔ پھر چیف باس نقلی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمپیوٹر چیکنگ سے گزر کر اندر آئے ہیں۔ گوپی رام نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، مگر… کاؤسی نے بری طرح پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے تمام کارروائی محض اپنے قیاسات پر کر ڈالی تھی۔ اور سنو، چیف باس نے کھوج لگا لیا ہے کہ مرکزی سسٹم میں وائرلیس آپریٹنگ بم رکھ دیا گیا ہے۔ وہ اس بم کو نکالنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور اب تمہارے اس حرکت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ غدار جس کی ہمیں تلاش تھی تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ بم تمہارے سوا اور کوئی بھی رکھ نہیں سکتا۔ تم اپنے آپ کو گرفتار سمجھو۔ ہینڈز اپ، گوپی رام نے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔ باس، کاؤسی جیسے زدہ انداز میں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر میں سے ایک بار پھر تیز سیٹی کی آواز گونجی۔ تم ادھر آؤ۔ گوپی رام نے ایک مشین کے سامنے کھڑے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک کو مخاطب کر کے تحقیقانہ لہجے میں کہا۔ وہ سب حیرت سے کھڑے اس عجیب و غریب کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ یس سر، اس شخص نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ پستول تھا، تھامو، اور کاؤسی اگر بھاگنے یا ہلنے کی کوشش کریں تو بے شک گولی مار دینا۔ گوپی رام نے ایک ہاتھ میں پستول تھامتے ہوئے کہا، اور سنو، تمہیں کاؤسی کی جگہ یہاں کا انچارج بنایا جاتا ہے۔ تھینک یو سر، اس شخص نے جواب دیا، اور پھر اس نے مستعدی سے پستول کاؤسی کے سینے کی طرف تان لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ یہ شاید انچارج بننے کی خوشی تھی۔ ٹرانسمیٹر کی تیز سیٹی ابھی تک گونج رہی تھی۔ گوپی رام نے تیزی سے اس کا بٹن دبایا تو ٹرانسمیٹر سے نکلنے والی تیز سیٹی کی آواز بند ہو گئی،
اور جمنا داس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی. ہیلو ہیلو جمنا داس فرام ہیڈ کوارٹر کالنگ اوور. جمنا داس کے لہجے میں عجیب سی گھبراہٹ تھی. یس گوپی رام اسپیکنگ اوور. گوپی رام نے جواب دیا. گوپی رام کارخانے کی کیا پوزیشن ہے؟ چیف باس کی جگہ ایک نقلی آدمی اندر داخل ہوا ہے. اوور. جمنا داس نے چیختے ہوئے کہا. نقلی آدمی داخل ہوا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اوور. گوپی رام نے یوں چونکتے ہوئے کہا جیسے اس کے جسم میں اچانک ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ دوڑ گیا ہو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ایشور داس کی جیپ پر راستے میں حملہ ہوا اور حملہ آوروں نے جیپ کو بم مار کر تباہ کر دیا. انہوں نے چیف باس پر تشدد کیا اور کارخانے کا پتہ پوچھا اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے چیف باس کا میک اپ کیا اور چیف باس کو لے کر کارخانے کی طرف چلے گئے. جیپ میں موجود ارجن سنگھ زخمی حالت میں وہیں پڑا کچھ دیکھ رہا تھا. چونکہ وہ شدید زخمی تھا اس لیے وہ چیف باس کی کوئی مدد نہ کر سکا. ان کے جانے کے بعد وہ اسی زخمی حالت میں رینگتا ہوا واپس ہیڈ کوارٹر ٹراپ پہنچا ہے. اس نے یہ اطلاع دی ہے. میں نے ہیڈ کوارٹر کی فورس کارخانے کے ہنگامی دروازے کی طرف بھیج دی ہے تاکہ چیف باس کو ان کی گرفت سے چھڑایا جائے. اس لیے میں پہلے اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایشور داس کے روپ میں کارخانے میں داخل بھی ہوا ہے تو وہ یقیناً نقلی آدمی ہوگا. اوور. جمنا داس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. اوہ یہ تو تم نے انتہائی حیرت انگیز خبر سنائی ہے. کارخانے میں چیف باس داخل ہوئے ہیں اور وہ مجھے لے کر مرکزی سسٹم روم میں آئے تھے. انہوں نے تو نئی ہی کہانی سنائی ہے. بہرحال تم فکر نہ کرو. یہاں کے انچارج کاؤسٹری کی حاضر دماغی کی وجہ سے اسے قید کر لیا گیا ہے. تم فوراً چیف باس کو ٹریس کرو اور پھر مجھے اطلاع دو. میں اس آدمی کو اس وقت تک قید میں رکھوں گا. اوور. گوپی رام نے جواب دیا. کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ اوور. جمنا داس نے تیز لہجے میں پوچھا. نہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. اوور. گوپی رام نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوکے جیسے ہی چیف باس کا پتہ چلے گا میں تمہیں اطلاع کر دوں گا. اوور اینڈ آل. دوسری طرف سے کہا گیا اور گوپی رام نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر اس نے جھپٹ کر ریوالور اس آدمی سے لے لیا جسے اس نے کاؤسٹری کی جگہ انچارج بنایا تھا. جاؤ واپس اپنے کام پر. کاؤسٹری ہمارے محسن ہیں. گوپی رام نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے اس آدمی سے سخت لہجے میں کہا اور وہ آدمی منہ لٹکائے واپس اپنی مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا. میں شرمندہ ہوں کاؤسٹری. پوزیشن ہی ایسی بن گئی تھی. آپ نے کارخانے کو بچا لیا ہے. گوپی رام نے کاؤسٹری سے مخاطب ہو کر شرمندہ لہجے میں کہا. کوئی بات نہیں جناب آپ بھی اپنی جگہ سچے تھے. کاؤسٹری نے مطمئن لہجے میں جواب دیا. اگر آپ بر وقت کارروائی نہ کرتے تو نہ جانے یہ شخص کیا کرتا. ظاہر ہے وہ کسی خطرناک ارادے سے ہی یہاں آیا تھا. بس سے آپ ہر چیز پر ایک بار چیک کر لیں تاکہ میرا اطمینان ہو جائے کہ اس نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی. پھر میں نے جا کر اسے مزید قابو میں کرنا ہے. گوپی رام نے بے چین لہجے میں کہا. ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے اس لیے کسی گڑبڑ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ویسے وہ اس کارخانے میں ہے جہاں سے وہ نکل نہیں سکتا. آپ بے فکر رہیں. کاؤسٹری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا. نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خطرناک چیز ہو اور وہ اسے استعمال کر دے. میں اسے فوری طور پر بے ہوش کر کے اس کی مکمل تلاشی لینا چاہتا ہوں. گوپی رام نے کہا. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھہریے. کاؤسٹری نے کہا اور پھر وہ میز کی پشت پر موجود ایک بڑی سی الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا. اس نے الماری کے پٹ کھولے اور الماری کے اندر ایک ٹرانسمیٹر تھا. بڑی سی مشین نصب کر دی اور اس پر بے شمار بٹن لگے ہوئے تھے. کاؤسٹری نے مشین کے مختلف بٹن دبائے تو مشین کے درمیان میں لگی ہوئی ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی. دوسرے لمحے سکرین پر ایک چھوٹے سے کمرے کا اندرونی منظر ابھر آیا. یہ کمرہ ہر قسم کے سادہ سامان سے بالکل عاری تھا. اس کے درمیان میں فرش پر ایک شخص بڑی بے ڈھنگی سی حالت میں پڑا ہوا تھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو یا مر چکا ہو. سائڈ سے وہ بالکل ایشور داسی لگ رہا تھا. اوہ یہ تو اوپر سے گرنے کی وجہ سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکا ہے. بہرحال میں گیس چھوڑ کر اس کی بے ہوشی کو مزید یقینی اور طویل بنا دیتا ہوں. کاؤسٹری نے کہا اور پھر اس نے مشین کے اوپر سکرین کے نیچے لگے ہوئے ایک چھوٹے سے چکر کو دائیں طرف گھمانا شروع کر دیا. چکر نے نیچے بنے ہوئے ڈائل پر سرخ رنگ کی سوئی تیزی سے بائیں طرف بڑھتی چلی گئی. جیسے جیسے سوئی آگے بڑھ رہی تھی سکرین پر نظر آنے والے کمرے میں دور بھیانک رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا جا رہا تھا.
جب پھر درمیان میں پہنچی تو کاؤس جی نے ہاتھ روک لیا. اب اسکرین پر صرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا. کاؤس جی نے ایک لمحے کے لیے رک کر چکر کو دوبارہ الٹا گھمانا شروع کر دیا اور سوئی آہستہ آہستہ واپس اپنی پہلی جگہ پر آتی چلی گئی. اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود 2 دھائی رنگ کا دھواں بھی غائب ہوتا چلا گیا. جب سوئی واپس اپنی جگہ پر پہنچی تو کمرہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا اور کمرے کے فرش پر پڑا ہوا ایشور داس پہلے کی طرح ہی پڑا ہوا تھا. لیجیے باس، اب یہ یقینی طور پر بے ہوش ہو چکا ہے اور اس کی بے ہوشی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اسے پی مارک 11 کا انجیکشن نہ لگایا جائے. کاؤس جی نے مسکراتے ہوئے کہا. ویری گڈ ویری گڈ. گوپی رام نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر کاؤس جی سے باقاعدہ مسافہ کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھا کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا. ایشور داس کو یقین تھا کہ باوجود کامیاب ترین میک اپ کے گوپی رام جلد ہی عمران کو ایشور داس کے روپ میں پہچان لے گا اور ظاہر ہے پہچاننے کے بعد عمران کا خانے سے زندہ سلامت بچ کر نہیں نکل سکتا. اس لیے اس کے لبوں پر طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ تھی. عمران کے مندر میں جانے کے بعد وہ سب چند لمحے تو وہاں کھڑے رہے اور عمران کے اندر جانے کا رد عمل دیکھتے رہے اور پھر ناٹران نے سب سے پہلے زبان کھولی. جوزف اور جوانا، باس کے آنے تک یہ ایشور داس اب تمہاری حفاظت میں رہے گا. اسے زندہ بھی رکھنا ہے اور بھاگنے بھی نہیں دینا، سمجھے؟ ناٹران نے جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا. یہ مچھر بھاگ جائے گا، اس کی تو روح بھی ہمارے گرفت سے نہیں نکل سکتی، جوانا نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا. اور پھر ناٹران نے باقی سب افراد کو اس مندر کے گرد 100 گز کے فاصلے پر پرے پرے پھیل کر محاصرہ کرنے کی ہدایت جاری کرنی شروع کر دی تاکہ اگر ضرورت پڑے تو ہر طرح سے بیک وقت حملہ کیا جا سکے. ناٹران کے ذہن میں ایک اور خیال بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تباہ شدہ جیپ اور گھاس پر بکھری ہوئی لاشیں کسی کی نظر میں آ جائیں اور اس طرح ایشور داس کے ہیڈ کوارٹر کو اس کی اطلاع مل جائے اور وہ آدمی لے کر اس پر چڑھ دوڑیں. اکٹھا ہونے کی صورت میں وہ صحیح مقابلہ نہ کر سکیں گے. چنانچہ یہ سب سوچ کر اس نے انہیں مندر کے گرد پھیل جانے کی ہدایت دی اور پھر ناٹران کی ہدایت کے مطابق وہ سب مندر کے گرد پھیلتے چلے گئے. جوانا اور جوزف ایشور داس کو لیے ایک طرف موجود چھوٹے سے ٹیلے کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے جبکہ ناٹران اور فیصل جان نے مندر کے دروازے کے باہر بالمقابل ایک درخت کی آڑ سنبھال لی تھی اور کیپٹن شکیل اور صفدر مندر کے عقب میں چلے گئے تھے. جوزف اور جوانا نے ایشور داس کو درمیان میں بٹھایا اور خود بڑے اطمینان سے اس کے قریب بیٹھ گئے. سن او مچھر، بھاگنے کا دل میں خیال تک نہ لانا ورنہ میں تمہارے جسم کا تمام جوڑ اور ہڈیاں توڑ کر پھینک دوں گا. جوانا نے انتہائی کرخت لہجے میں ایشور داس سے مخاطب ہو کر کہا. میں نے بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ ایشور داس نے مردہ لہجے میں جواب دیا لیکن اس کی تیز نظریں ادھر ادھر کا برابر جیسا لے رہی تھی اور اس کے دماغ میں ایک زلزلہ سا آیا ہوا تھا. عمران کو اس روپ میں اندر گئے ہوئے 10 منٹ سے زائد ہو گئے تھے اور ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تھا، اس لیے لمحہ بلمحہ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پڑ لگا کر ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے اور ہیڈ کوارٹر اور کارخانہ دونوں بچا لے، کیونکہ اس کا دل اس تصور سے ہی لٹنے لگا تھا کہ اتنا عظیم و شان کارخانہ اگر تباہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے ہیڈ کوارٹر سے باہر نکل کر ہی غلطی کی تھی. اگر وہ ہیڈ کوارٹر میں رہتا اور پہلے سرنگ صاف کروا لیتا تو کم از کم یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. وہ بیٹھا ابھی یہی سوچ رہا تھا اور پھر وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا. ہر طرف سکوت سا طاری تھا. ایشور داس کنگھیوں سے گھاس کے میدان کی طرف دیکھتا کہ شاید وہاں سے کوئی مدد آ جائے لیکن دور دور تک کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا. بیٹھے بیٹھے اچانک ایشور داس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح چمک اٹھا اور وہ مزید اس خیال پر غور کرنے لگا. اسے یہ تو معلوم تھا کہ ان میں سے کسی کے پاس 3 گن یا بندوق نہیں ہے، اگر ہوئے بھی تو زیادہ سے زیادہ پستول ہوں گے. اس لیے وہ اگر اچانک ایک گھاس کے میدان کی طرف دوڑ لگا دے تو ہلکے جسم کا ہونے کی وجہ سے وہ ان سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے اور وہ اسے پکڑ نہ سکیں گے، اور اگر ایک بار وہ گھاس کے میدان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کی تلاش کر لیا جانا ناممکن ہے. صفحہ نمبر 164 اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول کاروان دہشت حصہ دوم کا بقیہ حصہ
پارٹ 8 پہ سماعت فرمائیے۔